نہ نام نہ نمبر اور نہ ہی ریکارڈ. اگر گاڑی چوری ہو جائے یا حادثہ پیش آ جائے تو پکڑا کون جائے گا؟ جب ابھی باقاعدہ نمبروں کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا تو ابتدائی پلیٹوں پر صرف نمبر نہیں بلکہ مالک کا نام اور پتہ بھی درج ہوا کرتا تھا. دوستو، دنیا میں گاڑیوں پر نمبر پلیٹ لگانے کی روایت نہ کسی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں شروع ہوئی اور نہ ہی کسی عالمی معاہدے سے، بلکہ یہ ایک شہر کے سادہ مگر سخت فیصلے سے شروع ہوئی. نمبر پلیٹ کا آغاز کب اور کس شہر سے ہوا اور کیسے ہوا، ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. انیسویں صدی کے آغاز میں یورپ میں موٹر گاڑیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی. 1890 کے آس پاس دنیا بھر میں اندازاً 10,000 سے کم موٹر گاڑیاں موجود تھیں، مگر حادثات، شور اور تیز رفتاری نے شہریوں کو پریشان کر رکھا تھا. سب سے پہلے قدم اٹھایا فرانس نے، جہاں 14 اگست 1893 کو پیرس پولیس نے ایک تاریخی قانون نافذ کیا. اس قانون کے تحت ہر گاڑی پر ایک شناختی پلیٹ لگانا لازمی قرار پایا. مقصد سادہ سا تھا مگر اثر گہرا. اگر کوئی گاڑی حادثے کے بعد فرار ہو جائے تو اس کے مالک تک پہنچا جا سکے. ابتدائی پلیٹوں پر صرف نمبر نہیں بلکہ مالک کا نام اور پتہ بھی درج ہوا کرتا تھا. اس وقت پیرس میں گاڑیوں کی تعداد چند ہزار تھی، مگر پولیس کے ریکارڈ کے مطابق حادثات میں ملوث گاڑیوں کی شناخت کی شرح ایک سال کے اندر نمایاں طور پر بڑھنے لگی. ناظرین، یہ تجربہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ 3 سال بعد 1896 میں جرمنی نے ملک بھر میں نمبر پلیٹ کا نظام نافذ کر دیا. لیکن اصل انقلاب 1898 میں آیا، جب نیدرلینڈ نے پورے ملک کے لیے یکساں نمبر پلیٹ قانون متعارف کرایا. یہ دنیا کا پہلا قومی سطح کا معیاری نظام تھا. اس نظام میں یورپ کے مختلف شہروں میں ٹریفک پولیس کے ابتدائی محکمے بنائے گئے اور نمبر پلیٹ شہری نظم کا مرکزی ستون بن گئی. ادھر بحر اوقیانوس کے اس پار امریکہ میں صورتحال کچھ مختلف تھی. 1901 میں نیو یارک کی گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹ لازم قرار دی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں حکومت پلیٹ فراہم نہیں کرتی تھی. مالکان خود لکڑی، چمڑے یا دھات پر نمبر لکھ کر لگایا کرتے تھے. نتیجہ، شکلیں مختلف، سائز مختلف، رنگ مختلف اور الجھن بے حساب. تو 1930 میں میساچیوسیٹس پہلی ریاست بنی جس نے سرکاری نمبر پلیٹس جاری کی. اس کے بعد امریکہ میں معیاری پلیٹس کا سلسلہ چل نکلا. سن 1910 تک امریکہ کی 60% ریاستوں میں سرکاری نمبر پلیٹس رائج ہو چکی تھیں اور گاڑیوں کی رجسٹریشن باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنتی چلی گئی. دوستو، برصغیر میں یہ کہانی نو آبادیاتی دور کے ساتھ جڑی ہے. انڈیا میں سن 1900 کے آس پاس ہی گاڑیوں پر شناختی نمبر کے شواہد ملتے ہیں. حتیٰ کہ 1899 کی ایک تصویر میں ہریدوا کمبھ میلے کی طرف جاتی گاڑی پر واضح نمبر درج ہے، مگر باضابطہ قانون 1914 میں برطانوی حکومت کے انڈین موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت آیا. اس وقت مختلف علاقوں ممبئی، بنگال، مدارس، پنجاب اور برما میں الگ الگ قوانین موجود تھے، جس سے نظام بکھرا ہوا تھا. 1914 کے قانون نے پہلی بار پورے برطانوی انڈیا میں رجسٹریشن کو ایک فریم میں ڈھالا. اس دور میں گاڑیوں کی تعداد محدود تھی، مگر 1930 تک یہ تعداد لاکھوں تک جا پہنچی، جس کے بعد 1939 کو موٹر وہیکل ایکٹ لایا گیا تھا کہ بڑھتے ٹریفک دباؤ کو سنبھالا جا سکے. 1930 سے 1950 کے درمیان انڈیا میں گاڑیوں کی تعداد میں تقریباً 4 گنا کا اضافہ ہوا. یہی وجہ تھی کہ نمبر پلیٹ کے ڈیزائن، رنگ اور کوڈنگ کو منظم کیا گیا. نجی گاڑیوں کے لیے سفید پس منظر، کمرشل کے لیے پیلا اور سرکاری استعمال کے لیے مخصوص نشانات متعارف ہوئے. بارہا 1988 کے موٹر وہیکل ایکٹ نے جدید نظام کی بنیاد رکھی، جس کے تحت ریاستی کوڈ، سیریز اور 4 ہندسوں پر مشتمل منفرد نمبر لازمی قرار پایا. تو دوستو، آج کی دنیا میں نمبر پلیٹ صرف شناخت نہیں بلکہ ڈیٹا کا دروازہ ہے. ایک نمبر سے گاڑی کا مالک، رجسٹریشن، شہر، ماڈل، ٹیکس اسٹیٹس اور حتیٰ کہ انشورنس تفصیل تک معلوم کی جا سکتی ہے. عالمی سطح پر اندازہ ہے کہ ہر سال ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں 30 سے 40% کیسز کی شناخت صرف نمبر پلیٹ کے ذریعے ممکن ہوتی ہے. جدید شہروں میں نصب کیمرے 1 سیکنڈ میں ہزاروں پلیٹس سکین کر لیتے ہیں اور چوری شدہ گاڑیوں کی بازیابی کی شرح کئی ممالک میں 60% سے تجاوز کر چکی ہے.